अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व सहाबिहिल मुताहरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन वअहले बैतिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक़ सदक़ार महबूबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान से हस्सान बोले सुभान अल्लाह, खुदाए हामिल कुरान बोले सुभान अल्लाह, गुलाम मोती ईमान बोले, वो नुक्ता रस दकीका दान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, वहसन मिन कलम तरक़्क़त ऐनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन अन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। हजरात, आज मैंने अपने बयान को तौबा पर रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वो तूबू इलल्लाहि जमीया अय्युहल मुअमिनूना लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो ए मोमिनो ताकि फलाह पाओ। अल्लाह ताला ने फलाह पाने का जरिया, कामयाबी का जरिया अपने बंदों के ताल्लुक से जो इरशाद फरमाया, कुरान अजीम की दूसरी आयत करीमा है जिसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ। रब ताला का फरमान है, ए मेरे बंदो अपने गुनाहों से तौबा करो और मुझ पर ईमान लाओ। जो अपने गुनाहों से तौबा करके मुझ पर ईमान लाए और अमल सालेह किए, रब ताला फरमाता है वो हमेशा जन्नत में रहेंगे, और जिन्होंने ईमान कबूल न किया और अमल सालेह के करीब नहीं गए, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। रब ताला इरशाद फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून, बेशक जो ईमान लाए और अमल सालेह किए उनके लिए बेशुमार अज्र है। रब ताला का इरशाद कुरान अजीम में है, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। अब आप गौर फरमाइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, अंजुमन लगी हुई है, सहाबा बैठे हुए हैं, अमले सालेह की बात चल रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तौबा का दरवाजा जब तक पश्चिम से सूरज नहीं निकलेगा तब तक खुला हुआ है। एक बंदा गुनाह करता है और तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों देखो, इस मेरे बंदे ने गुनाह किया फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया फिर तौबा किया, फिर गुनाह किया फिर तौबा किया। ये इस उम्मीद पर तौबा करता जाता है
کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے، اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے، تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں، تو یاد رکھو مومنوں، ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑی قیمتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے۔ خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں، ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا، اتنا جرم اس نے کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے دہانے پر جا رہا ہے، ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے۔ رب کا حکم ہوا موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی، اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے۔ چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اتنا خاطی وہ تھا، اتنا پاپی تھا، اتنا گنہگار تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے، وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوا، ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا اے میرے مولا اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے، مجھ جیسا پریشان کون ہے؟ اے پروردگار عالم میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں۔ الہ العالمین میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی؟ اے میرے پروردگار کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا، میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے، میرے رشتہ اقارب کے لوگ مجھے سہارا دیتے۔ پروردگار عالم تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے رحم الراحمین اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا مجھے پناہ عطا فرما دے، پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے۔ وہ بندہ رو رہا ہے، زاروں قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں، موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے، اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا، اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے، اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا، اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ پیغمبر جاؤ، جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا، گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اے پروردگار عالم اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ پیغمبر وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا۔ اے موسیٰ میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں، میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ موتی سمجھ کے شان قریبی
نے چن لیے. قطرے جو گرے تھے عرقیل فعال کے، ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں. آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجیے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے. آج سزائیں متعین ہیں، آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے. اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے، شہر بدر سے کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا ہے. اگر کوئی خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے. لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو. لیکن آؤ دیکھو یہ رب کی بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو، رب تمہیں معاف فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ، رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے. رب کی بارگاہ میں رو، تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے. تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو. آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے. یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے. نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں. میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگو تو رب تعالیٰ بہت بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے. پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کے لیے دروازہ اپنے محبوب کا بتا رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا، تمہیں نجات کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا. جو کچھ تم پاؤ گے محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے، بخشش پاؤ گے تو محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے. محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کے تم در در پھرتے رہو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتایا جاتا ہے تو میں صحابہ کی مقدس زندگی عرض کر رہا ہوں کہ جب ان سے کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرم کو بیان کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، یا رسول اللہ یہ پاپ مجھ سے ہوا ہے، یا میرے سرکار ان پاپوں پر جو سزائیں اسلام کی طرف سے متعین کی گئی ہیں ان سزاؤں کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے انجمن سجی ہوئی ہے. تب تک ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آنسو بہاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم سے کون سی خطا ہوئی ہے؟ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں. یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. بتاؤ تو آخر تمہارا جرم کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے یا رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں میرے سرکار. تب تک حضرت ماعز کی زبان پھر رک جاتی ہے. اللہ کے حبیب اور تمام صحابہ توجہ کیے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس رخ انور کو پھیر لیا. حضرت ماعز رونے لگے یا رسول اللہ میری خطا معاف کی جائے، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے، یا رسول اللہ یہ جرم میں نے کر لیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس کے منہ کو سونگھو، اس نے شراب تو نہیں پی لیا ہے. تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے سرکار، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے سرکار اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا مجھ پر عائد ہو رہی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتمام حجت فرماتے ہیں. ذہن و فکر دینے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے خطا ہو رہی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ معافی مانگ رہے ہیں. ان کو مسجد میں بھی تو جانا چاہیے، ان کو جا کر کے سجدہ بھی تو کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو رہے ہیں کہ پہلے یہ جرم محبوب کی بارگاہ میں بیان کیا جائے اور اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعزیر فرمائیں گے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت ماعز کو لے جاؤ اور سزا دو. اسلام میں زنا پر سزا سنگسار کرنے کے لیے حکم ہے. اس اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے. اگر سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے، رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے. میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے، اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے، اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، زانی کو سنگسار کیا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی، بے نمازی کو قید کیا جائے گا، شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی، یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے، گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں؟ آؤ ذرا دیکھو یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا. اب حضرت ماعز کو پتھر مارا جانے لگا. حضرت ماعز بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ حضرت ماعز کو سنگسار کر کے واپس آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی. بتاؤ ماعز کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب ماعز کو مار رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ، اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا ماعز کی کھوپڑی میں یا رسول اللہ. جیسے وہ ہڈی لگی ماعز کی کھوپڑی پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ. میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے. تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ماعز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے، اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار رونے لگے. ارشاد فرماتے ہیں جب ماعز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم جب پہلا پتھر ماعز کو لگا ہے تو ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے ماعز کی توبہ کافی ہو گئی. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی توبہ کا حال یہ ہے، وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یہ ایمان والو تم فلاح پاؤ گے، مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے کیسے توبہ کا ماحول ہے، کس طرح سے صحابہ اپنے جرم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ دیکھو پیارے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح سے چمکتا ہے، لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے، تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے، زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے، ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے، اعضاء کو پیدا کیا، سارے اعضاء کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، اپنے تمام اعضاء سے تو اپنے کام لیتا رہا، مگر دل میں مجھے تو اپنا میرا خوف رکھے رہا اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اور جب عرفان کا نزول ہوا، وہ عارف کہا جانے لگا، تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے، روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے، تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ باخوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون ذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے،
قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے، مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پیارے کی چغل خوری بہت بڑا جرم ہے، چغلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آج لوگ چغل خوری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا کر کے لگائی فسائی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب میں چغل خوری کو برا قرار دیا گیا ہے اور چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے پیارے کہ دنیا کا آدھا فساد چغل خوری سے ہوتا ہے۔ چغل خوری سے ملک لڑ جاتا ہے، پڑوسی سے لڑ جاتا ہے، دوست سے لڑ جاتا ہے، شوہر و بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، تاجر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل علم میں لڑائی ہو جاتی ہے، اہل نظر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چغل خوروں سے بچنے کے لیے اور چغل خوری سے بچنے کے لیے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، کتنا گناہ پر سزا ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، تب تک سامنے دو قبریں نظر آئی۔ اللہ کے حبیب ٹھہر جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لاؤ کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ کھجور کی ٹہنی لائی جاتی ہے، سرکار نے دونوں کو دو حصہ کیا اور ایک کو قبر کے ایک حصے پر رکھ دیا، دوسرے کو دوسرے حصے پر رکھ دیا۔ صحابہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں نے ان دونوں قبر والوں کو دیکھا، ان پر سخت عذاب ہو رہا ہے مگر معمولی گناہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے عرض کرتے صحابہ یا رسول اللہ ان پر عذاب وہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ایک تو ہے جو چغل خوری سے نہیں بچتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں کا ذہن و فکر لینا چاہتا ہوں جو مسلمان قوم میں پیدا ہو کر کے آج پیشاب کرنے کا کون سا طریقہ اپنا لیے ہو۔ بھارت کی زرزمین پر جہاں جہاں بھی پیشاب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے وہ ایسے طور پر بنائی جاتی ہے کہ مسلمان نجاست میں ملوث ہو جائے۔ ریلوے میں بھی آپ اندازہ لگاؤ کس طریقے سے غلط طور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے قبر میں اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، وہ قبر میں معذب کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب اس کے عذاب کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دوسرا چغل خوری سے نہیں بچتا تھا۔ پتہ یہ چلا پیارے کہ چغل خوری میں جو ملوث رہتا ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ قبر کا عذاب چغل خوری سے ہے۔ ایک بات آ گئی ضمن حضرت کو میں عرض کرتا چلو کہ عذاب قبر کیسے کیسے گناہوں سے ہوتے ہیں، قبر میں عذاب کن کن گناہوں کی بنیاد پر آتے ہیں۔ تو چغل خوری سے قبر میں عذاب ہوگا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے قبر میں عذاب ہوگا۔ قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب ہے، چغل خوری سے قبر میں عذاب ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب ہے۔ سنو، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے پر قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میرے صحابہ جلوہ فروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک آدمی مر گیا ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں سے گدھے کی شکل میں آواز نکالتا ہے اور بولتا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں گدھے کی شکل میں بولتا ہے؟ جب وہ نوجوان تھا اور اس کی ماں آواز دیتی تھی تو اپنی ماں کو کہا کرتا تھا کہ کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے؟ مرنے کے بعد اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کی آواز گدھے کی طرح آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، نماز چھوڑ دینے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، چغل خوری پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے ذرا دیکھو، ملاحظہ کرتے چلو قبر کے عذاب سے تمہیں بچنا ہے کہ نہیں؟ قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے ان سارے گناہوں سے، اور بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ابھی میں وہ ساری فائل آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا انشاءاللہ، آپ ذرا ملاحظہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بات چلی تھی حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مولا چغل خور ہے اس لیے دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ ہاں چغل خور محفل میں موجود ہے، یا اللہ نشاندہی فرما دے، میں اس چغل خور کو نکالنا چاہتا ہوں محفل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو رسوائی سے بچا رہا ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ رب تعالیٰ نشاندہی فرما دیتا، حضرت موسیٰ اس چغل خور کو نکال دیتے، چغل خور رسوا ہو جاتا، مگر
نہیں, رب کا حکم نازل ہو رہا ہے. موسیٰ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک عام اعلان کر دو کہ چغل خور لوگ اپنے چغلیوں خوریوں سے توبہ کر لیں, تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو چغل خور ہو اپنے گناہ سے توبہ کرے. اب سارے لوگ توبہ کر رہے ہیں, جو چغل خور تھا وہ بھی توبہ کر لیتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور فوراً بارش ہونے لگتی ہے. یہیں سے پتا چلا پیارے کہ بارش رکتی کیسے ہے, جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے, جب زانیوں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے. جب چغل خوروں کی کثرت ہو جائے تب بارش رک جاتی ہے. بھوک مری کے شکار لوگ کیسے ہوتے ہیں, جب چغل خوری عام ہو جائے تو شکار ہو جایا کرتے ہیں. اور سنو پیارے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک سوال عرض کیا گیا تھا, یا رسول اللہ یہ آفتیں کیسے آیا کرتی ہیں, سرکار یہ زلزلے کیسے آیا کرتے ہیں, یہ فتنے کیسے اٹھا کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ تباہیاں کیسے آیا کرتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ, میرے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو زلزلے کثرت سے آئیں گے, اور زلزلے کثرت سے اس لیے آئیں گے کہ زنا عام ہو جائے گی, شراب خوری عام ہو جائے گی. لوگ شراب ایسے پیئیں گے جیسے پانی پی رہے ہوں, لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے جانور آپس میں رہ رہے ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ طریقہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں, تو اب دنیا بھر کے لوگوں کو دوست دے رہے ہو. سنو پیارے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو. رب کائنات کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں, اور ساری باتیں غلط ہو جائیں مگر محبوب کا فرمان غلط نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ اگر فلاح پانے والے ہو اور کامیابی کی دولت سمیٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی مانگو. وہ توبوا الی اللہ جمیعا, تم سب کے سب مکمل طور پر اللہ کی طرف توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تاکہ فلاح پا جاؤ. آؤ ذرا دیکھو, یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. آج ہم سے جب خطا ہوتی ہے اور ہم لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم سے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم از کم ہم مسجد میں جائیں اور اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور رو رو کر کے معافی مانگیں. یہ صحابہ کا دور تھا, صحابیوں کی زندگی کا کیسا ماحول ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. چنانچہ یہ دیکھو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, تب تک ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے روتی ہوئی, یا رسول اللہ میں بہت سیاہ کار عورت ہوں, یا رسول اللہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, خاتون بتاؤ تم نے کون سی غلطی کر دی ہے. وہ سسکیاں لے کر کے رونے لگتی ہیں, یا رسول اللہ اتنی بڑی مجرمہ ہوں کہ سرکار اپنے پاپ کو بیان کرتے ہوئے دربار رسالت میں حیا آتی ہے. یا رسول اللہ اپنے منہ کو کیسے کھولو, یا رسول اللہ اپنی خطا کیسے بیان کرو, یا رسول اللہ میں امید سے ہوں, یا رسول اللہ یہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے, سرکار مجھ سے زنا ہو گیا اور زنا کی بنیاد پر یا رسول اللہ مجھے حمل ہے, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی, مجھے پاک فرما دیجئے. وہ رو رو کر کے دربار رسالت میں عرض کر رہی ہیں. اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیا, انہوں نے دوسرے سائڈ سے عرض کیا, یا رسول اللہ میں مجرمہ ہوں, معافی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے. اللہ کے حبیب نے پھر دوسرے سمت اپنے چہرے انور کو پھیر لیا, پھر وہ ادھر سے حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ میں اقبالی مجرمہ ہوں, سرکار میں نے گناہ کیا ہے, جس گناہ پر جو سزا شریعت نے متعین کی ہے یا رسول اللہ میں سہنے پر تیار ہو, یا رسول اللہ مجھے آخرت کی سزا نہیں چاہیے, یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اگر یہاں سے مجھے پاک نہ کیا گیا تو پھر میں منہ اپنے رب کو کیا دکھاؤں گی. ذرا اس صحابیہ کا ذہن و فکر دیکھو, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ذرا دیکھو یہ دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں, میں دیوانی نہیں ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب کرم ملاحظہ فرماؤ. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, خاتون جا تو واپس چلی جا, جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. وہ خاتون واپس چلی جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سزا کو مؤخر کیوں فرما دیا. آج کچھ ذہن و فکر رکھنے والے یہ ذہن و فکر دیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ نجد کی پیداوار ذہنیت ہے, اور نجد کی بدماش اولادوں کو چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پاور ملاحظہ کرو. اللہ کے حبیب سزا مؤخر فرما رہے ہیں, میرے سرکار کی بارگاہ میں سزا سہنے کے لیے فوراً حاضر ہو رہی ہے, اور نبی سزا مؤخر فرما رہے ہیں. یہیں سے کئی باتیں ثابت ہو گئی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو فوراً توبہ کروائی جائے. اگر توبہ کروانے میں تاخیر کوئی کروا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی توبہ عائد ہو جائے گی, وہ بھی مجرم قرار دے دیا جائے گا. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تم مؤخر کر رہے ہو اور اس درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے, وہ انتقال کر جائے, دنیا سے چلا جائے تو بلا توبہ کے مرے گا, پھر گناہ کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا. اب اللہ کے حبیب کا پاور ملاحظہ فرماؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. نبی کو اختیار ہے, نبی چاہے تو سزا مؤخر فرما دے,
اور نبی کو علم غیب بھی حاصل ہے. نبی جان رہے ہیں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب اسے سزا دی جائے گی. اس کے وقت تک کی زندگی کو بھی نبی امانت کے طور پر بتا رہے ہیں. یہ ابھی مرے گی نہیں بلکہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. نبی جان رہے ہیں تب تو اس کے سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. تو اسی ایک واقعے میں کتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں نبی کے لیے. میرے سرکار کو علم غیب حاصل ہے تبھی تو سزا مؤخر فرما رہے ہیں کہ ابھی زندہ رہے گی مرے گی نہیں. اگر مرنا ہوتا تو نبی اس کو سزا وہی دے دیتے. اور نبی کو یہ بھی علم غیب ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ رہے گا. اگر نبی عورت کو مار دے تو پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی مر جائے گا. مگر میرے سرکار عورت کو مروا نہیں رہے ہیں بلکہ سزا مؤخر فرما رہے ہیں. اور یہیں سے یہ بھی پتا چلا پیاری کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, جرم ماں نے کیا ہے, سزا ماں کو دی جائے گی. بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ بچے کے جان کی حفاظت کی جائے. جس نبی کونین نے ماں کے پیٹوں میں بچوں کے جان کی حفاظت کی ہے اس نبی پر قربان جاؤ پیارے. آج اس نبی کے امتیوں کا گھر لوٹا جا رہا ہے. آج اس نبی کے امتیوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہے. آج اس نبی کے امتیوں کو ستایا جا رہا ہے. آج اس نبی کے امتیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب واپس آنا. میرے سرکار کس طرح سے بچوں پر رحم فرما رہے ہیں. اور واقعی میرے سرکار نے جتنا رحم بچوں پر کیا ہے دنیا میں کون ہے جو کرے گا اتنا رحم. یہی تو وجہ ہے پیارے کہ جب میرے سرکار نے مکہ کو فتح کیا تھا اور مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے تو گھروں کے دروازے کھل گئے تھے اور ماؤں کی گود سے بچے اچھل پڑے تھے. اے ماں ذرا ہماری گود ڈھیلی کر دو. ہم اس نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نبی نے ہمارے مجرم باپوں کو معاف کر دیا ہے. بچیاں اپنے گودوں سے ماؤں کے اچھل پڑی تھی اور کہہ رہی تھی ہم اس نبی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں جس نبی نے ہم بچیوں کے مارنے پر پابندی لگائی ہے, جس نبی نے ہم بچیوں کو ماؤں کی گود میں کھیلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, جس نبی کونین نے بچوں پر رحم فرمایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے تمہارے لیے رحمت الہی ہیں اور بچے تمہارے لیے جنت کے پھول ہیں, بچے تمہارے لیے جنت کے پھل ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. اب وہ خاتون چلی جاتی ہیں اور جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تب وہ پھر دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہیں. یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا, سرکار اب مجھے گناہ سے پاک فرما دیجئے, سرکار اب مجھے ہلاکت سے بچا لیجئے. عورت کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے گناہ پر سزا سہنے کے لیے تیار کس طرح سے پائی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں میں کبھی آنسو آئے ہیں کہ نہیں؟ تم نے بھی کبھی مرنے کو سوچا ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر جانے والی تاریکی اور آنے والے ماحول کو ذہن میں رکھا ہے کہ نہیں؟ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. جب قبر کا ماحول ہوگا اور تمہارے سارے کرتوت کے اعمال, سارے کرتوت کے نتائج تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. آپ ذرا غور فرمائیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ نبوت اٹھاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں عورت آ گئی. اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے سرکار مجھے پاک فرما دیجیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا ایک کام کر جا, چلی جا, جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. میرے سرکار اس وقت ماں کو سنگسار کروا سکتے تھے لیکن سرکار مؤخر فرما رہے نہیں, اگر آج ہی ماں کو مار دیا جائے گا تو دودھ پینے والا بچہ اپنے ماں کے دودھ سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار ماں کے دودھ کا کتنا احترام کر رہے ہیں. خون انسانی کا احترام نبی کونین نے کس طرح سے کیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جا لے جا, جب تیرا بچہ دودھ چھوڑ دے گا پینا تب تو واپس آنا. اب وہ واپس چلی جاتی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں. 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. اب 2.5 سال کے بعد پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے, عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. ایک بات اور آپ ذرا دیکھیے, اب کی بار جب وہ آئی ہیں تو اپنے آنے کا انداز عجیب لے کر کے آئی ہیں. انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو میرے لیے پھر کوئی ایسی بات درمیان میں آ جائے جس سے سزا مؤخر کر دی جائے. اس طرح سے وہ جلدی سے جلدی سزا لینا چاہتی ہیں. ان گناہوں کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. آقا فرماتے دودھ پینا چھوڑ دیا؟ ہاں یا رسول اللہ. تب تک انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو پیش کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں دیکھا سرکار نے کہ واقعی بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے کھا رہا ہے. نبی کونین کے آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اس بچے کو دیکھ کر کے کہ ابھی اس بچے کی یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار کتنے رحیم و کریم ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کا سرپرست کہاں ہے. جب ذمہ دار آئے تو سرکار فرماتے ہیں بچے کو گود سے لے لو. جب بچے کو گود سے لیا گیا آقا ارشاد فرماتے اس بچے کو میری گود میں دے دو. سرکار نے اپنی گود میں لے لیا. اب آپ ذرا قربان
जाओ मेरे सरकार अपनी गोद में बच्चे को लेकर के तसल्ली दे रहे हैं, माँ की गोद से बच्चा निकल आया है। मेरे सरकार फरमाते हैं इसके माँ के जिस्म को मजबूत कपड़े से बांध दिया जाए, सरपरस्त मजबूत कपड़े से बांध देते हैं, और जब ले जाकर के मैदान में उस औरत को संगसार किया जाने लगा तो उसने पुकारा या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार मेरी खबर लो। मगर हुक्म हो चुका था, पत्थर मारे जा रहे हैं, औरत हिलाक हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने जब औरत को पत्थर मारना शुरू किया तो आपको पुकार रही थी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं जब मुझे पुकारा था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं अरे ये नबी है खुदा की कसम, इन्हें जहां भी पुकारो तुम्हारी मदद के लिए काम आ रहे हैं। मुसीबत में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, परेशानी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, खुशी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, मज़ार में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, समंदर में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, कब्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, हश्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं। जब इन्हें पुकारोगे ये नबी है तुम्हारे काम आ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हजरत अल्लामा योगी साहब नारे रिसालत रहीमाना और करीमाना माहौल को मुलाहजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है। आप पाप सोच करके कर सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप कर सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो, तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है। मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बुला रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों जरा गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बाटल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके जर्रे जर्रे का हिसाब किताब देना है। खुदा की कसम एक एक जर्रा का हिसाब किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह न समझो और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी न समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पाप वाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे। सुनो, सलातीन इस्लाम का हाल देखो, ये हारून रशीद हैं। हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी, वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई ये सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें ये बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सारे लोग यही कहकर के खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि
जहन्नम में है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उठने के बाद उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहाँ है? तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं? आलिमों ने कहा, ये सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा, वो कौन सा सवाल है? कहा, ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा, हाँ। कहा, फिर गुनाह आप क्यों नहीं करते हैं? हारून रशीद ने कहा, मैं खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। फिर बच्चे ने वही सवाल दोहराया कि बादशाह आपको कुदरत है गुनाह करने की? हाँ, मैं गुनाह करने की ताकत रखता हूँ। और फिर गुनाह क्यों नहीं करते हो? बादशाह ने कहा, खुदा के खौफ से गुनाह नहीं करता हूँ। तब तक उस बच्चे ने आयत करीमा तिलावत कर दी, वो नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। बादशाह सुन, तेरा ठिकाना जन्नत है। रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कि जितने अपने नफ्स को हवाए ख्वाहिशात नफ्सानी से रोका उसका ठिकाना जन्नत है। तू रब का खौफ करते हुए अपने आप को तमाम ख्वाहिशात नफ्सानी से रोक रहा है, इसलिए बादशाह तेरा ठिकाना जन्नत है। जैसे उस बच्चे ने जवाब दिया, सारे लोग उठ करके बच्चे की पेशानी चूम रहे हैं। बच्चे ने कुरान से जवाब दिया है, वो नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। वही बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बना। वही हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं जो मुसलमानों की एक जमात के इमाम हैं। हजरत इमाम शाफई ने जवाब दिया था हारून रशीद को। सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर ये तो बताइए कि हज के कबूलियत की पहचान क्या है? अगर कोई हाजी हज करने जाता है तो वो कैसे अंदाजा लगाए कि मेरा हज कबूल हो गया कि नहीं? तो आला हजरत अजीमुल बरकत तहरीर फरमाते हैं अनवारुल बशारा फिर हज व ज़ियारा में कि उसकी 3 अलामतें हैं। अगर हज करने के बाद वो नरम दिल हो गया और उसको गुनाहों से नफरत हो गई और नेकियों से रग़बत हो गई तो समझ लो कि उसका हज कबूल हो गया। ये 3 अलामतें जिसके अंदर हज करने के बाद पाई जाएं, वो उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया। हर चीज की अलामत बताई गई है, आप जरा आप देखते चलिए। यही हारून रशीद हैं। मैं कहने का मतलब ये अर्ज कर रहा हूँ कि छोटी सी नेकी को आप छोटी नेकी ना समझिए, बल्कि वो बहुत बड़ी नेकी हो जाया करती है। यही हारून रशीद है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून को वलियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। जुबैदा खातून वलियों का तज़किरा हरदम किया करती थी और औलिया किराम की जमात भी हारून रशीद के वहां रहा करती थी। एक रोज वही जुबैदा चली जा रही थी। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, जो बात अभी ला करके ज़हन फिक्र में उतारना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिए। जुबैदा खातून चली जा रही है, सहेलियां भी साथ में हैं। एक बुजुर्ग थे हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत बहलोल दाना एक रेत के मैदान में बैठ करके धूल का घर घरौंदा बना रहे थे। तब तक जुबैदा की नजर पड़ी। जुबैदा ने पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? सलाम करते हुए कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ। जन्नत बना रहे हो? हाँ। क्या करोगे जन्नत बना करके? मैं जन्नत बनाकर बेचता भी हूँ। जुबैदा ने कहा, कितने में बेचते हो? कहा, 30 दिरहम में। फौरन 30 दिरहम सामने डाल दिया जुबैदा ने और जुबैदा आगे बढ़ गई। जब शाम को जुबैदा वापस आई और शोहरों बीवी इकट्ठा हुए बातचीत होने लगी तो जुबैदा ने कहा, आज मैं रेत की तरफ गई थी और बहलूल दाना को वहां मैंने देखा, वो धूल का घर घरौदा बना रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा, मैं जन्नत बना रहा हूँ और बेचता हूँ, तो मैंने खरीद लिया 30 दिरहम दे करके। हारून रशीद ने डांटना शुरू किया, तुम अजीब औरत हो, बैतुल माल का खजाना तुमने अपने लिए समझ लिया है। उन दरवेशों को माल और मवाल की क्या जरूरत है? उनके सामने तुमने 30 दिरहम यूं ही डाल दिया, बेकार गया वो 30 दिरहम। हारून रशीद कह करके सो गए। जब सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि जन्नती जन्नत में गए हैं। मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। मैंने देखा एक महल है जिस पर लिखा है जुबैदा खातून। हारून रशीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तक आंख खुल गई। अब हारून रशीद सोच रहे हैं कि आज तो ये बात मैं ख्वाब में देख रहा हूं, लेकिन ये बात कल कयामत के मैदान में हकीकत में सामने आएगी बन करके। चुनांचे हारून रशीद जब दिन का उजाला फैला तो ये भी उसी रेत की तरफ गए। देखा बहलोल दाना बैठे हुए हैं और यूं ही दस्तूर के मुताबिक घर घरौंदा धूल का बना रहे हैं। सलाम किया, पूछा बाबा क्या बना रहे हो? कहा, जन्नत बना रहा हूं। जन्नत? कहा, जन्नत बना रहे हो? कहा, हाँ। कहा, किस लिए बना रहे हो? कहा, बेचने के लिए। कहा, बेचोगे? कहा, हाँ। कहा, कितनी कीमत है? कहा, 30,000 दिरहम। कहा, बाबा बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हो। जुबैदा को तो आपने 30 दिरहम में दे दिया है। कहा, जुबैदा ने बिना देखे लिया था, तुम देख करके ले रहे हो इसलिए कीमत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। ये वो जुबैदा खातून है। यही जुबैदा खातून का मामला सामने आया। जुबैदा खातून का जब इंतकाल हो गया तो किसी ने पूछा कि जुबैदा खातून तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। कहा, जुबैदा किस नेकी की बुनियाद पर तेरी मग़फ़िरत हो गई? क्या तुमने जो नहर खुदवाया था इस नेकी की बुनियाद पर तेरी मग़फ़िरत हो गई? कहा, नहीं। क्या जो तू औलिया किराम से मोहब्बत रखती थी? कहा, नहीं। कहा, बहुत मुख्तसर नेकी है, अल्लाह ताला ने उसके जरिए मेरी मग़फ़िरत फरमा दिया। कहा, जुबैदा वो कौन सी तेरी नेकी है? तो जुबैदा
کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت بھوکی تھی، مجھ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بیٹھی کھانا کھانے کے لیے، لونڈی نے کھانا لا کر کے لگا دیا دسترخوان پر، میں ہاتھ بڑھا کر کے کھانا چاہتی تھی کہ تب تک مسجد سے اذان کی آواز آئی، میں اذان کی آواز سن کر کے ٹھہر گئی، اپنے ہاتھ کو کھانے سے روک لیا اور جب تک اذان ہوتی رہی میں ٹھہری رہی، میں کھانا نہیں کھائی اور جب اذان ختم ہو گئی تب میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد میں نے کھانا شروع کیا۔ میں نے اپنے نفس کو اتنی دیر تک کے لیے روک لیا تھا، رب تعالیٰ نے اسی خلوص کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ غور فرمائیے، اس کو خواہشات نفسانی سے روکے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو رب کی طرف، اے ایمان والو، تاکہ فلاح پاؤ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ دیکھیے مختصر سی نیکی معلوم ہو رہی ہے لیکن خلوص پا لیا گیا، اس نیکی سے بخشش ہو رہی ہے۔ پیارے چھوٹا سا گناہ ہو، وہ گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اور ذرا دیکھو چھوٹا سا گناہ کیسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ میرے سرکار جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، بات چل رہی ہے نیکیوں اور برائیوں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی، وہ بہت گنہگار، بہت سیاہکار تھی۔ وہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہے اور وہ کتا اپنی زبان کو نکال کر کے کیچڑ پانی کا چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کو رحم آ گیا، اس نے کتے کی بے برفی کو دیکھ کر کے رو دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑنے کے بعد کنواں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد پانی نکالا اور نکال کر کے نچوڑ کر کے پانی کو جمع کیا، پھر کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو پسند فرما لیا اور اس کی مغفرت فرما دیا، وہ بخش دی گئی۔ دیکھیے وہ فاحشہ ہے، گناہگار سیاہکار ہے، مگر ایک مختصر نیکی وہ بے زبان جانور پر، رذیل مخلوق پر کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اور میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت عابدہ زاہدہ تھی مگر بڑی بے رحم تھی، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے بلی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس نے اپنے گھر میں باندھ دیا، بلی چلاتی رہی، نہ اس نے دانا دیا نہ پانی دیا اور بلی کو مارا، اسی بھوک پیاس کے عالم میں وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو نہ دیکھا بلکہ صرف اس بے زبان جانور پر بے رحمی کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ بتاؤ یہ چھوٹا سا گناہ دکھائی دے رہا ہے مگر جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے، وہ چھوٹی سی نیکی دکھائی دے رہی ہے مگر جنت میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے۔ اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکو، تمہارا رب بیان فرماتا ہے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک فریاد لے کر آیا ہو، فریاد لے کر آئے ہو، ہاں یا رسول اللہ سرکار بڑا گمبھیر معاملہ ہے، بہت بھیانک فریاد لے کر کے میرے آقا آیا ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو تم کون سا فریاد لے کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھیانک فریاد میرے سرکار یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، میں سرکار کفن چرایا کرتا تھا۔ اگلے زمانے میں جب کپڑوں کی کمی ہوتی تھی تو لوگ کفن چرایا کرتے تھے اور کفن کی چوری کرتے تھے، لے جاتے تھے بازاروں میں بیچتے تھے اور اسی سے وہ کامیابی حاصل کرتے تھے روزی کے لیے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہم نے بہت روزی حاصل کر لی، میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ کفن کا چرانا بھی وہ اپنے لیے بہت ہی باعث عزت ناز اللہ سمجھا کرتے تھے۔ نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کفن چور تھا، میں کفن کی چوری کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے محلہ میں انصار خاندان سے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو دفن کر کے یا رسول اللہ آئے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے ہتھیار کو لیا اور رات کی تاریکی میں یا رسول اللہ میں نکل گیا اور نکلنے کے بعد سرکار میں قبرستان پہنچا، قبر تازہ تازہ تھی، میں نے ساری مٹی کو ہٹا دیا۔ یا رسول اللہ مٹی ہٹانے کے بعد جیسے میں نے اس کے جسم سے کپڑے کو اتارا اور لے کر کے چلنے لگا، یا رسول اللہ اب یہی وہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان کانپنے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اور آگے بتاؤ؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اب جو جرم میں نے کیا سرکار وہ بتاتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہوئی سرکار کہ مجھ کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یا رسول اللہ میں قبر میں پھر اتر گیا۔ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ یا رسول اللہ تب تک غیب سے آواز آئی کہ نادان تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے حبیب اپنے چہرے نبوت کو پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہٹاؤ اس کو سامنے سے ہٹاؤ۔ اتنا سننا تھا، عرض کرتے یا رسول اللہ اب ہٹ جاؤ گا تو کہاں جاؤ گا؟ یا رسول اللہ دروازے رسول چھوڑ کر کے پناہ کہاں پاؤں گا؟ یا رسول اللہ یہ میرا جرم تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اے میرے سرکار میں اپنے جرم کی سزا آپ کی دربار میں مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ جو سزا اس پر متعین کی جائے یہ میرے آقا میں سہنے کے لیے تیار
تیار ہوں، آنسو گر رہے ہیں، نوجوان روتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن کا عرصہ گزر گیا، 2 دن کا عرصہ گزر گیا، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، 4 دن کا عرصہ گزر گیا، نوجوان روتا چلا جا رہا ہے اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود۔ یا رسول اللہ، معافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پر پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، اور یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں۔ اتنا سننا تھا، میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا، رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا، تیری خطا معاف کر دی گئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، گویا اس نے خطا نہیں کی۔ خدا کی قسم، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ تاریخ اس کے لیے شاہد ہے اور تاریخ کے اوراق اس کے لیے گواہ ہیں، ملاحظہ کرو۔ واقعہ سنانا مقصد رہی ہے۔ آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ یہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سلسلے قادریہ کے 5ویں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم سے 5 سلسلہ اوپر پائے جا رہے ہیں، وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی پہلی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بھاری ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈکیت تھے کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ جس راستے میں وہ رہتے تھے اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا جس پر وہ ڈاکہ نہ ڈال دیا کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ یہی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال کر کے اور گئے دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تب تک تاجروں کا سردار جو تھا اس نے ایک ڈاکو سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سردار کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہمارے سردار دریا کے کنارے گئے ہیں، روزہ سے ہیں، وہ روزہ افطار کر لیں گے تب واپس آئیں گے۔ تاجروں کا سردار چونک پڑا، یا اللہ یہ کیسا ڈاکوؤں کا سردار پایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا ڈکیتی کا گناہ کر کے اور روزے سے ہے۔ چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو چھیڑنا نہیں، لیکن تاجروں کا سردار وہاں پہنچ گیا، دیکھ کیا رہا ہے کہ فضیل بن عیاض دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں۔ وضو کر کے وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ تاجروں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے، فضیل بن عیاض نے نگاہ اٹھائی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ سب وجہ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں اور اتنے بڑے عابد و زاہد بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تب تک پیچھے سے دوسرے ڈاکو نے کہا ہمارے سردار سے بات نہ کرو، یہ روزہ ہیں، جب یہ افطار کر لیں گے تب ان سے بات کرنا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ روزہ رہ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ڈکیتی کر رہا ہے۔ تب تک حضرت فضیل بن عیاض نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں، مٹا دیا کرتی ہیں نیکیاں برائیوں کو، کیا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تاجروں کا سردار وہاں سے ہٹ گیا، وہ حضرت فضیل بن عیاض ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض اتنے پابند نماز کے تھے۔ آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چھوڑ بیٹھے ہو اور دیکھنے کے بعد مسجد میں کبھی ہفتہ میں جاتے ہو تو مسلمان معلوم ہوتے ہو اور جب مسجد سے باہر آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ مسلمان ہو کہ آپ کا تشخص کیا ہے، آپ کو کس گھٹگرے میں کھڑا کیا جائے جو قوم اپنی علامت کو دنیا میں بدل چکی ہو۔ اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ علماء کی جماعت موجود ہے، میں کھل کر کے اعلان کر رہا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کس موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم
بقوم فهو منهم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. آج تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کن کن معاملوں میں کیے ہو؟ ذرا اپنے طرز زندگی کو دیکھو. تمہارا گھر ہے تو دوسرے قوم کی طرح ہے, تمہارا لباس ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا چہرہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا بیٹھنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا پینا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا سونا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا جاگنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا ماحول ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارا تمدن ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے, تمہارے معاشیاتی اور اقتصادی حالات ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. پھر بھی تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم پریشانی میں مبتلا کیے گئے ہیں, پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے. لوگ لیا ان دجالوں نے اسلام کے رسول کو اور برباد کر ڈالا ان بےایمانوں نے اسلام کے ماحول کو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر کے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنی شکل اسلامی شکل بناؤ, تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنا ماحول اسلامی ماحول بناؤ. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. ذرا دیکھتے چلو حضرت فضیل بن عیاض نے علامت کو اختیار کر لیا ہے تو یہ علامت کسی نہ کسی دن کام آ جا رہی ہے. حضرت فضیل بن عیاض ڈکیت تو ضرور ہیں, پاپی تو ضرور ہیں, چور تو ضرور ہیں, سیاہکار تو ضرور ہیں, بدکار تو ضرور ہیں, لیکن یہی حضرت فضیل بن عیاض نماز کے اتنے سخت پابند ہیں, اتنے سخت پابند ہیں حضرت فضیل بن عیاض کہ اپنے پورے ساتھیوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اگر جماعت سے کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنی جماعت سے نکال دوں گا. یا اللہ یہ چوروں کی کیسی جماعت ہے کہ پابندی جماعت کی ہو رہی ہے, تب تم ہمارے ساتھ میں رہ سکتے ہو. ذرا ملاحظہ تو کرو فضیل بن عیاض کی زندگی, لیکن یہی جماعت کی پابندی کس طرح سے رنگ لاگ رہی ہے یہ بھی ذرا دیکھتے چلو. یہی فضیل بن عیاض ہے, ایک پہاڑ کی کھوہ میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے. اس تجارتی قافلہ میں ایک قاری قرآن تھے. آج بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کل بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی تھی. چنانچہ وہ تجارتی قافلہ جیسے اس پہاڑ کی کھوہ میں پہنچا تو سب لوگوں نے جان لیا کہ ہم تو اسی راستے پر آ گئے ہیں جس راستے پر فضیل بن عیاض ٹھہرے ہوئے ہیں چوری کرنے کے لیے. اب ہمارا قافلہ جا نہیں سکتا ہے یہاں سے, فضیل بن عیاض لوٹ لیں گے, فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال دیں گے. فضیل بن عیاض نے کہا تھا کہ دیکھو ہم گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہم یہاں سے حملہ آور ہوں گے تم سب کے سب فوراً حملہ آور ہو جانا, لیکن جب تک ہماری تلوار نہ اٹھے گی تم سب کے سب اپنی تلوار کو اٹھانا نہیں. حضرت فضیل بن عیاض گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. تجارتی قافلے کے سردار نے کہا قاری صاحب ذرا آپ آگے بڑھیے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی تلاوت کرو. کہا کس لیے؟ کہا اسی راستے میں فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا ہے, قرآن کی تلاوت سے ممکن ہے ہم سب اس کے ڈکیتی سے بچ جائیں, اس لیے کہ قرآن کا وہ بڑا عاشق ہے, قرآن بہت تلاوت کرتا رہتا ہے. تو دیکھو پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ وہ قرآن سے اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور اپنے اوپر آنے والے فسادات کو ٹلوایا کرتے تھے اور قرآن کی برکت کو حاصل کیا کرتے تھے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو گزشتہ سال اگست کے مہینے میں جو زلزلہ ترکستان میں آیا تھا, جرمن کے اخبار نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ پاکستان سے اردو میں کیا گیا, پھر ہندوستان میں وہ مضمون چھپا. اس کا مضمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ زلزلہ اگست میں جو ترکستان میں آیا تھا کس بنیاد پر آیا تھا اس کو بھی بتاتا چلو پیارے. تو بتایا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا اس فوجی اڈا کے لوگوں نے رقص و سرود کی ایک محفل منعقد کی اور اس میں ناچنے گانے والی لڑکیوں کو بلایا. جب وہ لڑکیاں آئیں ناچنے گانے والی اور گانے ناچنے لگی, شراب پی کر کے سب مست ہوئے, تو کسی نے قرآن کا ایک نسخہ کسی شرابی فوجی کو دے دیا. اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور ناچنے والی لڑکیوں کے پاؤں میں معاذ اللہ ڈال دیا. ان لڑکیوں نے اس کو روک دیا اور کسی نے کہہ دیا کہ جب قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو کہاں ہے اس قرآن کا نازل کرنے والا. اتنا جیسے ان ظالموں نے کہا تب تک سمندر پھٹا, اس کے اندر سے شعلے نکلے, وہ سب کے سب اس میں کہاں گئے, جل کر کے خاکستر ہو گئے, کچھ پتا نہیں ہے. ترکستان میں گزشتہ سال اگست میں جو زلزلہ آیا تھا, جو 2 لاکھ کے مرنے کی اطلاع ملی تھی پوری دنیا والوں کو, وہ سمندری علاقے سے علاوہ گرد و نواح کے لوگ مرے تھے جو زد میں آئے تھے. پتا یہ چلا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے, قرآن کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, قرآن کی بے احترامی جب ہوتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں. سنو دیکھو دیکھو قرآن کی بے حرمتی کہاں کہاں نہیں کی گئی ہے. کیا تمہارے ہندوستان میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہندوستان میں قرآن کو نہیں جلایا گیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے, ایک زلزلہ نہیں,
न जाने कितने जलजलों के झटके इन्हें महसूस करने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत तुम्हारे लिए जहमत की दावत देती चली जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद कहो हिंदुस्तान में हम फलाहो कामरानी की जिंदगी गुजार ले, नहीं गुजार सकते हो। उस शहादत का रंग जरूर जाहिर होगा। हुसैन आदम की शहादत का रंग आज सारी दुनिया में कयामत तक जाहिर रहेगा। और बाबरी मस्जिद का शहादत का रंग भी पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाहिर रहेगा। मस्जिदों को शहीद करके तुम अमन अमान में रहना चाहते हो, मस्जिदों को तोड़ करके तुम कामरानी की मंजिलें देखना चाहते हो। मस्जिदों को शहीद करके जो हुकूमत करना चाहे उसकी न हुकूमत चली है, न उसकी क़यादत चली है, न उसकी सियासत चली है। हमारे मजहब इस्लाम में जहां भी फतह कामरानी के कदम चूमे गए थे और जहां जहां लोग गए थे फतह कामरानी के झंडा लहराते हुए, नबी कौनैन ने पहली पाबंदी लगाई थी कि किसी भी कौम की इबादतगाह को गिराया न जाए। जिस नबी ने सारी कौम के इबादतगाहों के गिराने की पाबंदी लगा दी हो, उस नबी के उम्मतियों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। ऐसे ज़हन फिक्र रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यही फुज़ैल बिन अयाज़ हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं और तलवार लेकर के बैठे हैं। तब तक कारी कुरान ने कुरान पढ़ना शुरू किया और जिस खोह के पास फुज़ैल बिन अयाज़ बैठे हुए थे, जब कारी कुरान वहां से गुजरे तो वो गुजर रहे हैं और उनकी जबान पर यह आयत करीमा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से लर्जीदा हो जाए, जिक्र इलाही से खौफज़दा हो जाए। जैसे इतना कहा कुरान तिलावत करने वाले ने, तब तक फुज़ैल बिन अयाज़ अपनी घात से तलवार फेंकते हुए बाहर निकले और कहा, ए कुरान तिलावत करने वाले ठहर जाओ। वो फुज़ैल बिन अयाज़ मैं ही हूं, मेरा ही दिल है। अब जिक्र इलाही से मेरा दिल खौफ इलाही से लर्जा बरअंदाम हो गया। अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। ए कुरान पढ़ने वाले ठहर जाओ, मैं तेरे सामने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता पर गवाह हो जाओ। तब तक उनके सारे साथी निकल आए और सारे साथियों ने तौबा की। वो ताजिरों का काफिला चला जा रहा है। फुज़ैल बिन अयाज़ ने कह दिया, जाकर के ऐलान कर देना जहां जहां पहुंचना कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, डकैती नहीं करेगा। और जितने लोगों का मैंने माल लूटा है वो सारे के सारे लोग आए अपना माल वापस ले जाएं। इस ऐलान का पहुंचना था कि फुज़ैल बिन अयाज़ तो रो रहे हैं, उनका सर सजदा में है, वो शब रोज ज़ारो कतार रब की बारगाह में माफी मांग रहे हैं। मगर जब इत्तला अवाम को पहुंची कि फुज़ैल बिन अयाज़ ने डकैती से तौबा कर ली है, सही सालिम तिजारती काफिला गुजर आया है, तो कुछ लोग अपने माल को लेने के लिए चले गए। और जब फुज़ैल के पास पहुंचे तो कहा, फुज़ैल कहा, हाँ। कहा, एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था, तुमने मेरे काफिले को लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। फुज़ैल ने कहा, हाँ सब ले लो। फुज़ैल बिन अयाज़ के कहने पर वो अपने सामान को ले लेते हैं। तमाम लोग आते हैं, अपना अपना सामान पहाड़ की खोह में से निकाल कर लेकर चले जाते हैं। एक यहूदी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, फुज़ैल कहा, हाँ। कहा, एक मर्तबा मैं भी अपना तिजारती काफिला लेकर के जा रहा था और मेरे तिजारती काफिला को आपने लूट लिया था, ये मेरा सामान है, ले लो। कहा, हाँ ले लो। उसने अपने सारे सामान को उठाया और उठाने के बाद एक थैली पड़ी हुई थी। कहा, फुज़ैल कहा, हाँ। कहा, ये थैली तुम अपने हाथ से मुझको उठा करके दे दो। हज़रत फुज़ैल आगे बढ़े और उस थैली को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद दे दिया। कहा, ये ले लो। जैसे यहूदी ने उस थैली को लिया और लेने के बाद खोला और जमीन पर उंडेला, तब तक उसने थैली को सामने रखा। कहा, फुज़ैल कहा, हाँ। कहा, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फुज़ैल ने कहा, यह क्या बात है? कहा, फुज़ैल बिन अयाज़ सुनो, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उम्मत मुहम्मदिया का जो फर्द अपने गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा, अगर वो अपना हाथ मिट्टी को लगा देगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल बिन अयाज़, मैंने इस थैली में कंकरियां भर करके रखी थी, मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है तो तुम हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाएगी। ए फुज़ैल, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, तुमने इस थैली को हाथ लगा दिया, तुम्हें ठीकरियां सबके सब सोना बन गई है। ए फुज़ैल बिन अयाज़, जिसकी तौबा कबूल हो गई है और जिसके तौबा के कबूलियत की सनद मिल गई है, मैं उसके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा, वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लेता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, ये आपकी तौबा है कि इस्लाम फैल रहा था, आप गुनाहों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप खताओं से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था, आप पापों से माफी मांग रहे थे तो इस्लाम पढ़ रहा था। ऐसी ही तौबा के ताल्लुक से मेरे आका का फरमान है, ताइबुन संग कमन्ना संभाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया, उसने खता नहीं की। लेकिन आज आप अंदाजा लगाओ प्यारे,
آپ کا ماحول کس طرح سے پایا جا رہا ہے, آپ نے کتنی خطاؤں پر خطائیں کی ہیں, اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے. سبحانی صاحب, ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. کامیاب کیسے ہوگے؟ ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے جو نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, اور جو کردار اور کرتوت ہمارے اور آپ کے ہیں. سنو سنو پیارے, تمہارے گھاٹ میں تو ماحول کس طرح سے لگا ہوا ہے آپ کو خبر نہیں ہے. آپ کا رہن سہن بگاڑا جا رہا ہے, آپ کا چال چلن بگاڑا جا رہا ہے, آپ کا دستور حیات بگاڑا جا رہا ہے, آپ کی مکان و دکان پر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ حملے تو ظاہر حملے ہیں. سب سے پہلے آپ کے قلب و روح کو مجروح کیا جا رہا ہے. جب آپ کے قلب و روح کو مجروح کر دیا جائے گا اور آپ کا قلب و روح کا معاملہ گناہوں کا انجمن کی طرح سے, گناہوں کے انجمن کی طرح سے سج جائے گا اور بالکل قلب سیاہ ہو جائے گا, تو اب مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ پاپوں کی گٹھری لے کر کے قیامت کے میدان میں کہاں کہاں گھومو گے؟ کیا صحابہ سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ اللہ کے حبیب کے دیوانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی خطاؤں کو سوچ لیا کرتے تھے تو رب کی بارگاہ میں روتے روتے, ان کے نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا, ان کی آنکھیں تک نکل آتی تھی روتے روتے, میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں. مولا, جب تو قیامت کے میدان میں انصاف کرے گا اور پروردگار عالم گناہوں کا دفتر سامنے لایا جائے گا, اے میرے مولا وہاں تو میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دے گے, میرے جسم کے اعضاء گواہی دے گے. جسم زمین کے جس حصہ پر خطا کیے ہو زمین کا وہ ٹکڑا پیش کیا جائے گا, اے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ ہے اور اس نے میرے حصے پر یہ گناہ کیا ہے, یہ خطا کی ہے. بتاؤ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ رب کی گرفت سے کہاں چھٹکارا پاؤ گے؟ ارے خدا کی قسم, قربان جاؤ اپنے نبی پر. اگلے زمانے کے امتی اگر خطا کرتے تھے تو فوراً ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملتی تھی. جو تم کو سزا نہیں مل رہی ہے یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے, جو تم سزا نہیں پا رہے ہو اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے محبوب تم ان میں جلوہ فروز ہو اس لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے, ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے. ورنہ قوم عاد کی بستی دھسا دی گئی, قوم سمود کو الٹ پلٹ دیا گیا, سور بندر بنا دیا گیا, خنزیر بنا دیا گیا. گناہ کی سزائیں انہیں فوراً مل جایا کرتی تھی, وہ فوراً اپنے کرتوتوں کی بھیانک سزائیں پا جایا کرتے تھے. مگر تم پر نہ تمہاری روزی بند ہو رہی ہے, نہ تم پر تمہارے دروازے بند ہو رہے ہیں, نہ تمہارا چہرہ بگڑ رہا ہے, نہ تمہارا لباس بگڑ رہا ہے, تمہارا بھید کھل رہا ہے. یہ سب صدقہ ہے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور یہ کم کرم صدقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. مسلمانوں ذرا دیکھو یہ کیوں توبہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. سنو, جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے تو جن گناہوں سے توبہ کر لو گے, جب کل قیامت کے دن گناہوں کا وہ دفتر کھولا جائے گا تو جن گناہوں سے توبہ کیے ہوگے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ پھر تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گے. اگر تم نے چوری کی ہے, شراب پیا ہے, زنا کیا ہے, پاپ کیا ہے, قتل کیا ہے, حقوق مارا ہے, غلط نگاہیں پڑی ہیں, ان سب سے سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں رو رہے ہو, رب تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی, تو کل جب گناہ کا دفتر تمہارا کھولا جائے گا تو یہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی. یہ کم کرم ہے میرے سرکار کا کہ خطاؤں سے توبہ کر لو تو وہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی. تم قیامت کے میدان میں رسوائی سے بچا لیے جاؤ گے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہی ہو جاتے ہیں گویا اس نے گناہ نہیں کیا. آؤ دیکھو خطاؤں سے کیسے کیسے توبہ کی جاتی ہے. آج شراب خوری عام ہو گئی ہے, نوجوان طبقہ شراب سے نہیں بچ پا رہا ہے, شراب پی پی کر کے مستیوں کے عالم میں عیاشیوں کے اڈوں کی طرف گھومتے پھرتے ہیں. نوجوانوں تم اپنی زبان کو شراب سے بچاؤ. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شراب پینے والا بخشا نہیں جائے گا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی, وہ جنت میں نہیں جائے گا. بھلا بتاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کے باوجود شراب ہاتھ میں لیے ہو. خدا کی قسم سنو, تم نوجوان ہو, مسلمان ہو, تمہارے سامنے تو شراب کی بوتلیں پیش کی گئی تھی اور تمہارے سامنے حسین حسین لڑکیاں لائی گئی تھی, مگر تم نے یہ کہہ کر کے ٹھکرایا تھا کہ ہم قوم مسلم ہیں, ہم تلوار کی دھار پر چلنا جانتے ہیں, ہم سمندروں کو کود کر کے آئے ہیں اسلام کا قانون پھیلانے کے لیے. دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ پیغام آپ نے ہر موڑ پر نشر کیا تھا اور ہر موڑ پر آپ نے یہ پیغام پہنچایا تھا. مسلمانوں, آج شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے. اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے. مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں, مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن, جنگ بدر, بیماریوں کا قرآنی علاج, تقلید اور مذہب حنفی, نماز کے مسائل, روزہ کے مسائل, وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل. مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں, وطن کے غدار کون, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, باطل کی پہچان. اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں.
دیکھو اگر شراب کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرو. رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بہت بھاری گناہ ہے. اتنی خرابیاں شراب اور جوئے میں ہیں کہ جن کی خرابیاں حدیث کریمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے شرابی ہمیشہ ہمیش کا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تم شراب پینے سے توبہ کر لو اور اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو, شراب کے قریب نہ جاؤ. یہ حکومت ہند بھی عجیب طرح سے ہے. پہلے تو اس نے بسوں کی دیواروں پر لکھا تھا کہ شراب جس سے بھی بھینکر ہے, یعنی زہر سے بھی خطرناک ہے. لیکن اب جب سے تقریریں علماء کی شروع ہوئی ہیں اور یہ بیان کیا جانے لگا کہ تم آج چھتوں کی دیواروں پر بسوں کے لکھ دیا کرتے ہو کہ شراب جس سے بھینکر ہے. 1400 برس پہلے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شراب زہر سے بھی خطرناک ہے. آج تم شراب کی خرابی بیان کر رہے ہو. جب انہوں نے اس تحریر کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں تو یہ عرض کروں گا اے مسلمانوں, جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہو اس ملک میں تو لائسنس شراب کے لیے دیے جا رہے ہیں, بھٹیاں شراب کی بنائی جا رہی ہیں اور شراب کی آمدنی سے حکومت چلائی جا رہی ہے. جہاں پر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں لوگ بیٹھ کر کے شراب پر لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں, وہاں کے لوگ حکومت کریں گے تو بتاؤ مسلمان کس طرح سے آبرومندانہ زندگی گزارے گا. اس لیے تم ایسے ملک میں جیون گزار رہے ہو جس ملک میں نہ شراب پر پابندی ہے, جس ملک پر نہ جوئے میں پابندی ہے, جس ملک میں نہ زنا پر پابندی ہے, جس ملک میں نہ رنڈیوں پر پابندی ہے, جس ملک میں نہ گناہوں پر پابندی ہے. خدا کی قسم بھارت کا سروے کیجئے اور ہندوستان کا جائزہ لیجئے تو کتنے لائسنسی اڈے عیاشیوں کے پائے جا رہے ہیں. صرف 7 بڑے شہروں میں ہندوستان میں 1,84,000 عورتیں اس وقت فروشی کا دھندا کرتی ہوئی ہیں جن کو لائسنس دیا گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ کتنا بھیانک ماحول ہے جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. شراب پینا بھی اس سے بھی بھینکر ہے. یہ آج اعلان کیا جا رہا ہے لیکن آج سے 1400 برس پہلے میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا. اس لیے تم اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو. شراب کے قریب کوئی نوجوان نہ جائے, شراب کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, شراب کی طرف نہ جھانکے, شراب کے ماحول کی طرف اپنے ذہن و فکر کو نہ لے جائے. سنو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں جو بہت بڑے شرابی تھے. حضرت بشر حافی اتنے بڑے شرابی تھے کہ شراب کی بہت بڑی فیکٹری چلتی تھی. ایک مرتبہ حضرت بشر حافی کا ایک نیک عمل ذرا دیکھ لیجئے. حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں دھت تھے اور کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک نالا پڑا ہوا ہے, کیچڑ ہے, اس میں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اس ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تب تک بشر حافی نے دوڑ کر کے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دھلا اور اس کو چوما اور چومنے کے بعد اپنے گھر لائے. ایک تخت بچھایا, اس پر ایک چادر بچھا دیا, اس پر ایک خوشبو لگا دی اور خوشبو لگانے کے بعد اس پر اس ٹکڑے کو رکھ دیا اور عرض کیا اے میرے اللہ کے نام تیرا مقام یہ ہے جس گندے نالے میں تو پڑا ہوا تھا وہاں تو مجھے رہنا چاہیے شرابی اور کبابی کو. اے اللہ یہ تیرا نام ہے, اس کا مقام یہ ہے. بشر حافی نے بڑی دیوانگی کے عالم میں اس کی احترام کو برقرار رکھا. بشر حافی کا احترام رب تعالیٰ نے پسند فرما لیا. سویرے سویرے بشر حافی کے شراب خانے کی چوکھٹ پر شہر کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے وہ آ کر کے پہنچ گئے. انہوں نے آواز دی اور نوکروں سے پوچھا کہاں بشر کہاں ہیں. کہا بشر کو کیا کرو گے, کہا جاؤ کہہ دو کہ شہر کے سب سے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ جاؤ میرے بندے بشر کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام سنا دو, اس نے میرے نام کا احترام کیا ہے. وہ آ کر کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر پہنچ کر کے جب آواز دی نوکر نے جا کر کے بتایا کہ سب سے بڑے شہر کے عالم دروازے پر آئے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں, آپ کو آواز دے رہے ہیں. بشر کا اتنا سننا تھا کہ انہوں نے جوتا نہیں پہنا, وہ ننگے پیر بشر بھاگے, اسی لیے ان کو حافی کہا جاتا ہے. عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. چنانچہ بشر دوڑے دوڑے آئے اور عالم دین کے قدموں پر گر پڑے, عرض کرنے لگے حضور شراب خانے کی بھٹی کے قریب آپ کا آنا کیسے ہوا. آپ فرماتے ہیں اے بشر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے, میں رب کی طرف سے تیرے لیے سلامتی کا اور امن کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. تو نے کون سا نیک کام کیا ہے. تب تک بشر حافی نے کہا شراب کی بھٹی کو آگ لگا دو, سارے شراب کی ہانڈیوں کو اڈیل دو, سارے نوکر نکل جاؤ, جتنے پیسے ہیں سب خیرات کر دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. حضور میں آپ سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اپنے توبہ پر. اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے, اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اے اللہ اب شراب کے قریب نہیں جاؤں گا. اے میرے مولا میں نے ایک تیرے نام کا احترام کیا تو تو نے مجھے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے. اگر پوری زندگی میں گناہوں سے نفرت کرتا تو تو مجھے کتنا بڑا درجہ عطا فرما دیتا. اے میرے پروردگار
कसम मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ। हजरत बिश्र हाफी तौबा करके अल्लाह के वली बन गए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तो मामूली दर्जा के वली नहीं बने हजरत बिश्र हाफी, इतने अजीम शान वली बने हजरत बिश्र हाफी कि बिश्र हाफी से लोगों ने कहा बिश्र जूते तो पहन लो, पैर में कीचड़ न लग जाए। बिश्र ने कहा अल्लाह ताला ने इस जमीन को फर्श बना दिया है, अब मुझे शर्म आती है कि रब ताला ने जिस चीज को फर्श बना करके बिछा दिया हो मैं अपने सुल्तान के बिछाए हुए फर्श पर कदम रखूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा अच्छा एक काम करो, मस्जिद में हर रोज बिश्र जाते हैं और जब ये मस्जिद की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कीचड़ डाल दो। चुनांचे लोगों ने रास्ते में कीचड़ डाल दिया। अब बिश्र जा रहे हैं मगर उनके कदम कीचड़ पर पड़ रहे हैं, कदम में कीचड़ का निशान तक नहीं है। गैब से आवाज आ रही है, ए मेरे बंदो, जब बिश्र के दिल को मैंने कीचड़ से पाक कर दिया तो उसके पैर में कीचड़ कहां से लगाएंगे? वो बिश्र हाफी है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। वो तूबू अल्लाह जमिया। ए लोगों, अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौबा करो, अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तुम्हारा रब अपनी बारगाह में तौबा करने का तुम्हें पैगाम दे रहा है और उसके जिन बंदों ने सच्चे दिल से तौबा कर लिया है और माफी मांगनी है रब की बारगाह में, अल्लाह ताला ने किस दर्जा उनको कुर्बियत अता फरमा दिया और कितना महबूब रब ताला ने उनको अपना बना लिया। खुदा की कसम तारीखें पढ़ो तो ईमान ताजा हो जाया करता है। सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमानों का एक तबका सूद में भी गिरफ्तार दिखाई देता है। सूद खोरी से बचना चाहिए। सूद खोरी से ऐसे बचो प्यारे जैसे आग से बचते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सूद खोरी से नहीं बचता है गोया खून और पीप पी रहा है, कयामत के दिन जब उसे सजा दी जाएगी तो इतनी भयानक सजा होगी। इसलिए तुम सूद के करीब ना जाओ। सूद का लेना भी बंद करो, सूद का देना भी बंद करो। आज कितने लोग हैं जो आमतौर से सूद को खा लिया करते हैं और इस गुनाह को बड़ा हल्का गुनाह माज़अल्लाह समझा करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूद खोरी से किस तरह से पाबंदी लगाई है, आओ देखो। जब अल्लाह के एक दीवाने को पता चला कि सूद खोरी का बड़ा भयानक गुनाह होता है तो किस तरह से सूद खोरी के गुनाह से तौबा की है, आओ देखो, जरा देखो। ये हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत हबीब अजमी वो बुजुर्ग हैं जो औलियाए किराम में वलियों के सरदार तस्लीम किए गए हैं। हजरत हबीब अजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, इतने बड़े सूदखोर थे हबीब अजमी कि सूदखोरी पर ये कर्जा बांटा करते थे और इनके कर्जा वसूलने का तरीका यह था कि जिस कर्ज ख्वाह के वहां जाते अगर कर्जा न मिलता और नफा न मिलता तो उतने दिन का वो हरजाना भी वसूल कर लिया करते थे। हजरत हबीब अजमी इतने बड़े सूदखोर थे, उन्होंने एक गरीब को सूद पर पैसा दे दिया था। जब टाइम पूरा हो गया उसके दरवाजे पर गए मगर वो बेचारा अपने घर पर नहीं मौजूद था। घर की औरत से पूछा, घर वाली ने बताया मेरा शौहर नहीं है। हबीब अजमी ने कहा आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शौहर को मैं जलील करके तब छोड़ूंगा। मेरा कर्जा ले आया है, न तो कर्जा दे रहा है न तो सूद का नफा दे रहा है। आज मैं हरजाना लेकर के जाऊंगा, भागूंगा नहीं। औरत ने देखा मेरा शौहर जलील हो जाएगा। कहा तो आपका हरजाना क्या होता है? कहा जो तुम्हारे घर हो वही दे दो, वही हरजाना लेकर के तब मैं वापस जाऊंगा। उस गरीब के घर बकरे का एक सिरा रखा हुआ था। उसका शौहर कई रोज पर आज बकरे का सिरा लेकर आया था। बच्चों ने देखा तो कहा अम्मी आज हमें गोश्त खाने को मिल जाएगा। मां ने कहा हाँ बेटो ये तुम्हारे बाप का लाया हुआ है, घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मां तैयारी कर रही है कि बकरे के सिरे को बकाए। तब तक हबीब अजमी पहुंच गए और इन्होंने मुतालबा किया। मां ने वही बकरे का सिरा उठा करके दे दिया। बच्चों की निगाह पड़ी तो बच्चों की आहें निकल गई। बच्चों ने अपने मां का दामन थामा। अम्मी जान ये तो खाने के लिए आप कह रही थी कि बाप हमारे लिए लाए हैं। मां की आंखें डबडबा गई। मां ने कहा ए बच्चों सबर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप को गरीब पैदा किया। तुम्हारा बाप गरीब है, वो सूद पर पैसा लाया था। हबीब अजमी सूद खोर आया है, तुम्हारे बाप को रुसवा करने पर तुला हुआ है। बच्चों ने अर्ज किया रब की बारगाह में, ए मेरे मौला मेरे बाप को रुसवाई से बचा ले, ए परवरदिगार मेरे बाप को सूदखोरी से बचा ले। ए इलाहुल आलमीन मेरा बाप सूदखोरी की बुनियाद पर हमारी परवरिश कर रहा है, हमारे जिस्म का खून कैसा बनेगा। बच्चों के आंसू निकल आए। मोटी समझ के शाने करीबी ने चुन लिए। हबीब अजमी गए अपने घर और अपनी बेगम को दिया, लो बकरे का सिरा तैयार करो। जब बेगम ने पका करके तैयार किया
आने के लिए बैठे तो देख क्या रहे हैं कि पूरी हांडी खून से भरी हुई है। बेगम चाहती है निकालना और जब देखती है तो चीख पड़ी। बेगम ने कहा, ए शौहर, मैं आपसे कहा करती थी खुदा का कहर मोल ना लो। ये देखो सूदखोरी का नतीजा जाहिर हो गया। हांडी शोरबे से नहीं बल्कि खून से भरी हुई है। सच फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि सूदखोरों को पीप और खून दिया जाएगा खाने के लिए। ए हबीब अजमी, मैं तुमसे कहती थी कि रब की बारगाह में तौबा कर लो, रब की बारगाह में माफी मांग लो। हबीब अजमी वही गिर पड़े और अर्ज करने लगे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। परवरदिगार, तेरा अजाब जब मेरे लिए दुनिया में है तो आखिरत में कितना बड़ा अजाब होगा। ए मेरे मौला, तेरी बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं, मेरी खता माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिरने लगे, हबीब अजमी रोने लगे और उसी रोने के आलम में हबीब अजमी उठे। उन्होंने सोचा, लाओ अपने तौबा पर किसी को गवाह बना लूं और किसी के वसीले से तौबा कर लूं। पहले जमाने का दौर ये था और पहला दौर ये था कि जब लोग तौबा अपनी खताओं से किया करते थे तो किसी बुजुर्ग के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी पीरे कामिल के हाथ पर तौबा किया करते थे, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर के तौबा किया करते थे। देखो, यही से वसीले का पता चल गया कि जब तुम वसीला ना लोगे तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। रब की बारगाह में तुम्हें तौबा करनी है, जब भी तुम्हें वसीला लेना पड़ेगा। आज कुछ ऐसे बदमाश जहन के लोग हैं जो वसीलों का इनकार कर दिया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हबीब अजमी को जाने की जरूरत क्या थी हसन बसरी की बारगाह में, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में? ये हबीब अजमी चल पड़े। रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे थे जो साहिब कश्फ करामत बच्चे थे, उसमें कुछ ऐसे थे जो अल्लाह वाले थे। उन बच्चों ने देखा, वो देखो हबीब अजमी आ रहे हैं। बच्चों ने कहा, ठहर जाओ, वो हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, अगर उसके दामन की हवा भी किसी को लग गई तो वो जहन्नमी हो जाएगा, इतना बड़ा गुनहगार आ रहा है। इतना सुनना था, हबीब अजमी और ज़ारो कतार रोने लगे। ए मेरे मौला, बच्चे भी मेरे गुनाह से भाग रहे हैं, परवरदिगार अब मुझे पनाह कहाँ मिलेगी? ये बच्चे भी मेरे दामन की हवा से पनाह मांग रहे हैं, मेरे मौला मेरी गलती माफ कर दे। हबीब अजमी के आंसू गिर रहे हैं। हबीब अजमी पहुंच गए हजरत इमाम हसन बसरी की खिदमत में। हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ पर उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और तौबा करके जब वापस आने लगे तो वही बच्चे फिर रास्ते में खेलते हुए मिल गए। उन बच्चों ने फिर हबीब अजमी को देखा तो बच्चों ने कहा, अब खेल बंद कर दो, हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, अगर उनको हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके लग जाएगा तो गुनहगार ठहरोगे। हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं, इसलिए रुक जाओ। अब हबीब अजमी का हौसला बढ़ा। हबीब अजमी ने सुन लिया उन बच्चों के जरिए से, यही बच्चे हैं जो कह रहे थे कि दामन की हवा लगेगी तो गुनहगार ठहरोगे, मगर यही बच्चे हैं जो ऐलान कर रहे हैं कि हबीब अजमी तौबा करके आ रहे हैं। अब अगर हम लोगों का गर्दो गुबार उड़ करके पड़ा तो गुनहगार ठहरोगे, इसलिए खेल बंद कर दो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। हबीब अजमी को हबीब किसने बनाया है? तौबा ने। बिश्र हाफी को वली किसने बनाया? तौबा ने। हुज़ैल बिन अयाज़ को सैयदुत ताइफा कौन बनाया? तौबा ने। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है, गोया उसने गुनाह नहीं किया। तुम्हारे रब का फरमान है, वो तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, रब की बारगाह में मुकम्मल तौर पर तौबा करो। मोमिनों को तौबा का हुक्म है, काफिरों को तो हुक्म होता है वो इस्लाम लाएं, पहले वो कलमा पढ़ें। जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेंगे उनके लिए तौबा कहाँ है, उनके लिए नमाज कहाँ है, उनके लिए रोजा कहाँ है? सबसे पहले उनके लिए ईमान है, और जो ईमान ले आए हैं उनके लिए रब का हुक्म हो रहा है कि अगर तुमसे खता हो रही है और लफ्जिश हो जा रही है, ये मेरे बंदे तुम अपने खताओं की माफी मेरी बारगाह में मांगो। बंदों से खता होगी, जरूर लफ्जिश हो जाएगी। आओ देखो, खता दोनों तरफ से हुई है। हजरत मैं अर्ज करता चलो, इबलीस से भी गलती हुई है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्जिश हुई है। इबलीस के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया, आदम का सजदा कर उसने इनकार कर दिया, गलती उसने की है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रब ने इरशाद फरमाया, इस दरख्त के करीब न जाना। हजरत आदम दरख्त के करीब चले गए, लफ्जिश इधर से भी हो गई है। दोनों खताओं में फर्क है। एक खता हो रही है घमंड से, अबावस्तकबरा, तो घमंड से जो गलती होती है उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलती है, और लफ्जिश से जो गलती होती है अगर बंदा नादिम होकर के रब की बारगाह में माफी मांगे तो उसकी तौबा कबूल हो जाया करती है। यही वजह है कि जब इबलीस से सवाल किया, इबलीस तुमने इब्ने आदम की कमर कैसे तोड़ी? तो इबलीस ने कहा, मैंने इब्ने आदम की कमर गुनाह करवा करके तोड़ दिया। ज़िना मैंने उससे करवाया, झूठ मैंने उससे बुलवाया, कत्ल मैंने उससे करवाया, शराब मैंने उससे पिलवाई, बेहयाई में मैंने उसको मुब्तला कर दिया, यहाँ मैंने उसको मुब्तला किया, वहां मैंने उसको मुब्तला किया, फला जगह मैंने उसको मुब्तला किया। इस तरह से मैंने उसकी कमर तोड़ दी, तकवा और तहारत की। फिर इबलीस से पूछा गया कि तेरी भी कभी कमर टूटी है? तो इबलीस ने कहा, हाँ मेरी कमर तो बड़ी आसानी से टूट गई, मैंने तो उसको गुनाह करवा करके कमर उसकी कमर को तोड़ा है, लेकिन उसने मेरी कमर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कहा तेरी कमर को कैसे इब्ने आदम ने तोड़ दिया? कहा इब्ने आदम अपने गुनाह
को सोच करके रब की बारगाह में शर्मिंदा हुआ, रो पड़ा, तौबा किया, मेरी कमर टूट गई। उसने तौबा करके मेरी कमर को तोड़ दिया। इसलिए ए मुसलमानों, तुम्हें इब्लीस की कमर तोड़ देनी है तो तौबा करके तोड़ देनी है। तुम रब के बारगाह में तौबा करके जरा देखो दो, जो तौबा कर लेता है उसकी रोजी बढ़ जाया करती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तुम अला तहारते फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाको साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमान कितना आम है, जब तौबा करोगे तो पाको साफ रहोगे। यहाँ पाको साफ रहने का मतलब सूफियाए किराम फरमाते हैं गुनाहों से पाको साफ रहो। सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही पाको साफ नहीं, ज़ाहिरी तर्जमा हदीस शरीफ का तो ये होता है कि जिस्मानी तौर पर तुम पाको साफ रहो, मगर सूफिया इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि तुम अला तहारते फइन्ना युसा अलैका रिज़्क़, तुम हमेशा पाको साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। तुम गुनाह छोड़ दो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम खता छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम पाप छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम बेहयाई छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम शराब छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम झूठ छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम सूदखोरी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, तुम गीबत छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो तुम्हारी रोजी बढ़ जाएगी। रोजी बढ़ती कैसे है और रोजी घटती कैसे है, इसको भी सुन लो प्यारे। गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। ये हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बढ़े, नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी की दुआ के बराबर है। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इलल्लाह जमीआ, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माँ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें न दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है। ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क उलट दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी। ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंता शिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौड़ी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान, और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान आग के शोलों में कूद जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, हर हर मोड़ पर मुसलमान रहेगा, ये मुसलमान है। वजीर ने कहा लेकिन सुल्तान ये भी सुनो, ये अरब है और अरब को हसीनाओं से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने हुस्न के बलबूते पर इसको दीन मसीहियत में दाखिल कर लेगी। ले जाओ, ठीक। उस नौजवान को वजीर अपने घर लाया
अपनी लड़की से कहा बेटी देखो इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी का वाकया ये है, ये हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाहु अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा है। तब तक एक लौंडी जाकर के पहुंची, हसीन और जमील खूबसूरत है, और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बात करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई। जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया। अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे दीन और तुम्हारे दीन के कानून से बहुत मुतासिर हो चुकी हूँ। मुझे इस्लाम का कानून पेश करो और मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान कर लो। उस नौजवान ने उसी कैद खाने में उस लड़की को कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम किया। अब लड़की ने कहा देखो हमारा तुम्हारा रहना यहाँ मुनासिब नहीं है, मैं घोड़े मंगवाती हूँ, अब यहाँ से निकल चलें। वो दोनों निकल गए घोड़े से। अर्ज करने का मतलब यह है कि जिंदान खाने में भी मुसलमान ने अपने तकवा और तकद्दुस से इस्लाम को फरोग दिया है। ये वो कौम मुस्लिम की जमात थी कि कैद खाने में रह करके भी अपने तकवा और तहारत को नहीं छोड़ा था, और तुम्हें दर से जिंदगी दिया था। तुम मुसलमान कौम हो, अय्याशी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम गुनाह के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम चोरी के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम बेहयाई के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम शराब के अड्डों को कायम करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, बल्कि अपने तकद्दुस से और अपने तकवा तहारत वाली जिंदगी को उनके सामने पेश करते हुए उनको भी अपने दामन में लेते जाओ, और उनको भी अपने माहौल में रंगते जाओ, और उनको भी ये पैगाम सुनाते जाओ कि मोमिन बन जाओ तो तुम्हारे लिए भी दरवाजा रहमत का खुला हुआ है, कि वो तुबू अल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, तुम सबके सब फलाह पा जाओगे। आओ सुनो, ये जश्न गरीब नमाज है, तौबा की बरकत समात फरमा लो। दो बुजुर्ग ऐसे पाए जा रहे हैं औलियाए किराम में, एक तो सरकार गौसे आजम और दूसरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी सिलसिला ऐसा सिलसिला है कि सरकार अताए रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और तवाफ करने के बाद हुजूर सरकार अताए रसूल अपनी पलकों से मताफ को झाड़ रहे हैं, तो गैब से आवाज आती है मोइनुद्दीन क्या मांगते हो मांग लो। अर्ज करते हैं परवरदिगार मेरी मंशा जो है तू जानता है, मोइनुद्दीन मैं अता करूंगा मांग ले। अर्ज करते हैं मेरे मौला तेरे इल्म में है, फिर निदा आती है मोइनुद्दीन मांग ले। अर्ज करते हैं मौला मेरी मंशा तेरे इल्म में है, तब तक आवाज आती है गैब से ए मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन जा तेरे सिलसिला के जितने हैं मैंने उन सबको बख्श दिया। तब तक अर्ज करते हैं मेरे मौला उनकी बख्शिश का तरीका क्या होगा। निदा आती है मोइनुद्दीन जो भी तेरे सिलसिले का होगा, जब तक उसकी तौबा की तौफीक नसीब नहीं हो जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। मैं तेरे सिलसिले के हर फर्द को तौबा की तौफीक दे दूंगा, तब उसको मौत आएगी। यही सिलसिले चिश्तिया की बड़ी अजीम बरकत है, और यही सिलसिले कादरिया की बरकत है। दो ही बुजुर्ग तो ऐसे हैं, सरकार गौसे आजम ने भी फरमाया है कि मेरा नाम लेवा सच्चा दिल से जो रहेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक ना नसीब हो जाए। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि कादरी का कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, और सरकार अताए रसूल गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरा नाम लेवा जो मोहब्बत से रहेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी तब तक उसको मौत नहीं आएगी। यही वजह है जो जश्न गरीब नवाज मनाया जाता है। इसीलिए आला हजरत के भाई उस्ताद समन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने गुर्बत और अफलास की शिकायत क्यों करते हो, तुम अपने परेशानी की शिकायत क्यों करते हो। सुल्तानुल हिंद तुम्हारे हैं, गरीब नवाज तुम्हारे हैं, गुर्बत का जनाजा वहां से निकल रहा है, अफलास का जनाजा वहां से निकल रहा है, मुसीबत का जनाजा वहां से निकल रहा है, परेशानी का जनाजा वहां से निकल रहा है, भयानक माहौल का जनाजा वहां से निकल रहा है, दुश्वारियों का जनाजा वहां से निकल रहा है। जब हमारे पास गरीब नवाज हैं और हम गरीब नवाज के हैं तो हमारा नारा यही होना चाहिए कि ख्वाजा हिंदो दरबार तेरा, ख्वाजा हिंदो दरबार